ویورز، یہ سوال تھوڑا لمبا ہے۔ مہر اللہ بلوچ ہیں انقرہ ٹرکی سے، ترکی سے۔ مہر اللہ بلوچ، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پاکستان میں کس ہاں نہیں، آئی ایم سوری، لکھا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں میرا تعلق ملتان سے ہے، تقریباً آپ کا ہم عمر ہوں، کئی سالوں سے ترکی میں ایک چھوٹا سا سٹور چلا رہا ہوں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق ترک معاشرہ میں گھٹن نہیں ہے، خواتین اور لڑکیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوتے، خواتین سے زیادتی کے واقعات شاذ و نادر سننے میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی جیسے غلیظ جرائم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون کی پاسداری اور عملداری بھی مثالی ہے، یعنی ہم ترکی کو ایک روشن خیال مثالی اسلامی معاشرہ قرار دے سکتے ہیں۔ کیا ہمارا اپنا دیش کبھی ایسا معاشرہ بن سکے گا؟ مہر اللہ بلوچ صاحب، نہیں، کیونکہ ہم ترک نہیں ہیں، ہم انوکھی چیز ہے کوئی، ہم نے بے شمار خود ساختہ دین میں ایسی چیز، ایسی بات جو بالکل متضاد ہے، ہم اس کو دین سمجھ کے بے شمار کروڑوں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ٹرکس کی تو خیر سبحان اللہ کہانی اور ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں ترکی گیا ہوں 2-3 دفعہ، آئی ایم ویری فیملیئر ود، خاص طور پہ میں مولانا روم کے ادھر استنبول کا چپا چپا میں پھرا ہوا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ تک میری بات پہنچ جائے تو اگلی بار آپ مجھے جواب دیں۔ 25 کروڑ کے قریب مسلمان پاکستان میں ہیں، 20-22 یہی لگ بھگ انڈیا میں ہے، یہی تقریباً بنگلہ دیش میں ہے، یہ بنتا ہے تقریباً 75 کروڑ، 70-75 کروڑ۔ یہ 70-75 کروڑ جو ہے یہ کون ہے؟ ہم کون ہیں؟ سینٹرل ایشیا سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے آپ بتائیں؟ ایران سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے یہ آپ سوچیں؟ افغانستان سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے اس پہ غور فرمائیں؟ عرب اوریجن کتنے لوگوں کا ہے؟ اچھا، بڑی بات ہے وہ 5-10 کروڑ ہوں گے، اول تو میں غلط کہہ رہا ہوں، میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، 10 کروڑ ہوں گے۔ باقی جو کروڑوں ہیں وہ کون ہیں؟ ان کا اوریجن کیا ہے؟ ان کا ڈی این اے کیا ہے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ خواتین اور لڑکیوں پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی تفریق نہیں، غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوتے فلانا، یہ غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ ایسی لا تعداد، آپ نے کئی مکروہات کا کیا تعلق ہے؟ پورا ملک رشوت اور حرام پہ چل رہا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کمیشن کک بیک، آپ کے حکمرانوں کا کلچر رہا یا نہیں؟ اولادیں بار، جائیدادیں بار، اور خدا کا خوف کریں۔ آپ کن کے ساتھ ملنے جا رہے؟ ہم تو مفتور ہے۔ محمود غزنوی تشریف لائے غزنی سے، سلطان شہاب الدین غوری تشریف لائے غور سے، ظہیر الدین بابر تشریف لائے فرغانہ سے، پھر گورا آ گیا، پہلے سلاطین دہلی تھے، اس کے بعد مغلز آ گئے، اس کے بعد گورا آ گیا۔ تو بھائی ترکی نے تو سپر پاور کا سٹیٹس دیکھا ہے، 600 سال سے زیادہ 3 جو تھے نا براعظم، اس پہ حکومت کی ہے انہوں نے۔ تو ہماری اور ترکوں کی تاریخ تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ مختلف۔ تھینک یو ویری مچ۔ دلاور بھٹی ہیں سیال موڑ سرگودا سے، وہ کہتے ہیں جی کہ مردم شماری کا معاملہ ہو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بحث ہو، طالبان کا ایشو ہو، یا نیوزی لینڈ ٹیم کی واپسی کا مسئلہ ہو، ہماری حکمران جماعت اور اپوزیشن کا موقف ہر معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟
کیا حکمرانوں اور اپوزیشن میں مخالفت اور دشمنی ضروری ہوتی ہے؟ دلاور بھٹی صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ بیسیکلی بڑا تاریخی سوال ہے۔ اپوزیشن میں اور حکومت میں مخالفت اور دشمنی ضروری ہوتی ہے یا نہیں، اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، کیا اسلام میں تفرقہ بازی کی اجازت ہوتی ہے؟ فرقہ بازی کی؟ کیا جھوٹ کی، ملاوٹ کی، خوشامد کی، چاپلوسی کی، دو نمبر دوائیں بنانے کی، غریب لوگوں کے، کمزور لوگوں کے یہ زمینوں پہ قبضہ کرنے کی، رشوت لینے اور دینے کی یہ اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہلاتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ آپ ہو کون۔ فریقین اگر غیر مہذب اور بنیادی طور پہ غیر جمہوری اور قبائلی سوچ والے ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو ہم کون لوگ ہیں؟ چھوٹی چھوٹی اوپر نیچے میں نے پڑھا۔ ایک دن تھا پرسوں ترسوں کے جنگ میں، ایک زمیندار کے کھیت میں ایک بکری گھس گئی، تو اس زمیندار نے مظاہرے کی 6 سالہ بچی کو گولی مار دی۔ آج کے اخبار میں بھی اسی طرح کی ناپاک خبریں موجود ہیں۔ اچھا، مسلمان کے لیے تو ایک دوسرے کی جان، بلکہ انسان کی جان بلا وجہ، اللہ کی راہ میں تو ٹھیک ہے، اپنی جان بھی دے دو، دوسرے کی بھی لے سکتے ہو، لیکن روٹین میں اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کی قرآن پاک میں اجازت آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ ہمیں تو 74 سال میں سڑک عبور کرنا نہیں آیا، گورا گاڑی دے گیا، پھر قسطوں پہ گاڑیوں کا رواج آیا، گاڑی چلانی نہیں آئی۔ آج تک کسی کو تمیز نہیں ہے کہ اپنی لین میں رہنا ہے۔ یہ تو بڑی مشکل بات کر رہا ہوں میں، ہمیں تو آج تک 74 سال میں سڑک عبور کرنا نہیں آیا، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیکھیں، لسی اگر زہریلی ہوگی تو اس کا مکھن بہت زیادہ زہریلا ہوگا۔ سو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ اور میں لسی ہیں، وہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ مکھن ہے، وہ ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اچھا، اور ہم وہ لوگ ہیں اذانوں کے اوقات پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے، ہم وہ لوگ ہیں عیدوں کے چاند ہمیں متفق نہیں کر سکے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، میں خوف آتا ہے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے، اپنی شکل اتنی مکروہ، اتنی منحوس، اتنی ناپاک لگتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ نے تو ایک سوال اٹھایا، اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ کربلا میں حریف کون تھا؟ مقابلے پہ کون تھا؟ امام عالی مقام کے مقابلے پہ کون تھا؟ مغلوں کا اورنگزیب عالمگیر، حضرت اورنگزیب عالمگیر، اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، نہ اس نے کبھی نماز چھوڑی، نہ بھائی چھوڑا۔ باپ بھی اندر آٹومنز، جس پہ ہم اتنا فخر کرتے ہیں، سلطنت عثمانیہ میں باپ بیٹے بھائی مروا دینا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بلکہ قانون رہا۔ سلطنت عثمانیہ، جیسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، اللہ خدا کی پناہ، خلفائے راشدین کے بعد کسی کو خلیفہ کہنا تو ویسے ہی اللہ معاف کرے۔ تو باقاعدہ قانون تھا کہ کل شہزادے آپس میں ٹکرائیں گے، ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ فوج ہوگی، فاتح ایک نہیں ہونا ہے تو بہتر ہے سب کو مار دو، قانون رہا ہے۔